بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المکروہات، مکروہات کے بیان میں یہ فصل ہے۔ یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی وہ باتیں جو وضو میں جس کو اختیار کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہاں اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ مکروہ تنزیہی 6 چیزیں ہیں، لیکن اصل میں مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے جو ادب کے خلاف ہو۔ ادب کا جو عکس الٹا ہے، ادب کی جو ضد ہے، وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو پیچھے جو مستحبات اور آداب ذکر ہوئے وضو کے، ان میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان کا جو ترک ہوگا بغیر کسی عذر کے، وہ بھی مکروہات میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ 6 کی قید جو ہے نا، وہ صرف تقریب ذہن کے لیے ہے۔ کہتے ہیں وَيَكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ، وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا۔ اسراف کرنے سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق 3 بار پانی بہانا چاہیے، 3 کے بجائے 4 بار پانی بہا دے، یا کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے تو وہ باہ اوپر تک جو ہے پانی سے دھو لے، یا ٹخنے کے بجائے اور زیادہ کچھ مطلب آدھی جو ہے گھٹنے سے نیچے تک جو ہے وہ دھونا شروع کر دے، اس طرح کی چیزیں۔ الاسراف فی الماء، پانی میں اسراف کرنا، یعنی ضرورت سے زائد یا سنت کے مطابق جتنا استعمال ہونا چاہیے اس سے زیادہ استعمال کرنا۔ والتقطیر فیہ، اور اس میں کمی کرنا، جیسے 2 ہی بار اعضائے مغسولہ کو دھونا۔ وضرب الوجہ بہ، اور پانی سے چہرے کو مارنا، کہ اس سے جو ہے وہ وضو کے بچے ہوئے قطرات جو ہے پانی کے، وہ جسم میں ادھر ادھر پھیلیں گے۔ والتکلم بکلام الناس، اور کلام الناس کا تکلم کرنا، یعنی عوامی گفتگو یا دنیاوی گفتگو کرنا جس میں دینی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے آج بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں۔ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، یہ کلام الناس مکروہ اس لیے ہے کیونکہ جب یہ گفتگو میں لگا رہے گا تو وضو میں جو دعائیں ہیں اس کو پڑھ نہیں پائے گا، اس سے جو ہے بے نیازی ہو جائے گی، اس سے یہ کلام الناس میں مصروف ہونے کی وجہ سے دعا چھوٹ جائے گی، اس لیے۔ یا یہ ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو وہ نہیں پڑھ پائے گا جب گفتگو میں لگ جائے گا، تو اس لیے مکروہ تنزیہی ہے۔ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، اگر عذر نہ ہو تو بغیر کسی عذر کے دوسرے سے مدد طلب کرنا، یعنی وضو کا پانی لانے کے لیے، یا لوٹا لانے کے لیے، یا کنویں سے وضو کا پانی نکالنے کے لیے، یا اس زمانے میں ٹھنڈی کا موسم ہے تو دوسرے سے پانی گرم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ چیز خادم سے اگر ہے تو پھر جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والاستعانۃ بغیرہ من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ لیکن کوئی اگر خود اپنے سے مدد طلب کرے تو اس کے کراہت میں اختلاف ہے، جیسے استاذ کے لیے شاگرد پانی لا دے تو اس میں کراہت نہیں ہے، ایسی آقا کے لیے خادم پانی لائے، اس میں کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خادم کی مدد سے وضو فرماتے تھے۔ وتثلیث المسح بماء جدید، اور نئے پانی سے 3 بار مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ اب وہ ممسوح نہیں رہ پائے گا، مغسول ہو جائے گا 3 بار اس کو تر کرنے سے۔ اس کے بعد فصل فی اوصاف الوضو، یہ فصل وضو کے اوصاف کے بیان میں ہے۔ اوصاف سے یہاں مراد ہے اوصاف وصف کی جمع ہے، اور وصف جو ہے وہ مبہم ذات پر دلالت کرنے والی ایک چیز کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی خوبی جو مبہم ذات پر دلالت کرے، یا کوئی بھی وصف جو مبہم ذات پر دلالت کرے۔ یہاں وصف سے مراد جو ہے وصف حکم ہے، کہ حکم کے وصف کے اعتبار سے وضو کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو کچھ وضو ایسے ہیں جس کا حکم فرض ہے، کچھ وضو ایسے ہیں جس کا حکم جو ہے واجب ہے، اور کچھ وضو ایسے ہیں جس کا حکم مندوب ہے، مستحب ہے۔ تو یہ 3 طرح وضو جو ہے ان 3 اوصاف حکم سے متصف ہے، تو اس طرح سے اوصاف حکم کے اعتبار سے وضو کی 3 قسمیں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں فصل فی اوصاف الوضوء، وضو کے اوصاف کے بیان میں یہ فصل ہے۔ الوضوء علی 3 اقسام، وضو 3 قسموں پر ہے۔ الاول فرض، پہلی قسم فرض ہے، یہ کس پر؟ علی المحدث، بے وضو شخص پر۔ تو بے وضو شخص کو وضو کرنا فرض ہے، اس کا کہ مطلب ہوتا ہے للصلاۃ، نماز پڑھنے کے لیے۔ بے وضو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسی حالت میں نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اس کو وضو کرنا فرض ہوگا۔
ولو کانت نفلاً اگرچہ نفل نماز ہو، ولی صلاۃ الجنازتی اور نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے، وسجدۃ التلاوتی اور سجدہ تلاوت کے لیے، ولمس القرآن اور قرآن چھونے کے لیے، یعنی بغیر کسی آڑ کے ڈائریکٹ قرآن پاک کو کوئی چھونا چاہتا ہے تو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، لا یمسہ الا المطہرون کے تحت۔ اور اگر اس پر جزدان وغیرہ لگا ہوا ہے تو بے وضو چھو سکتا ہے، اگرچہ اس میں بھی کراہت ہے۔ ولو آیتن اگرچہ ایک آیت ہو، والثانی واجبن دوسری قسم واجب ہے، اور واجب ایک ہی جگہ وضو کرنا واجب ہے، اور وہ ہے لطواف بالکعبہ، للطواف بالکعبہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ والثالث مندوب اور تیسری قسم ہے وضو کی مستحب، مندوب بمعنی مستحب۔ اب مستحب وضو کرنا کب کب ہے، اس کے کئی سارے مقامات ہیں یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ للنوم علی طہارۃ طہارت پر سونے کے لیے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں باوضو ہو کر سوؤں تو وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر لے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ اور جب نیند سے جاگے تو بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ اور اس پر ہمیشگی قائم رکھنے کے لیے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی مستحب ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹے جا کے وضو کر لے۔ وَلِلْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ وضو اور وضو پر وضو کرنا، یعنی ایک شخص باوضو ہے لیکن نماز کا وقت آ گیا تو نئے سرے سے وضو کر لے۔ وَبَعْدَ غیبۃ اور کسی کی غیبت کے بعد، وَکِذْبٍ جھوٹ بولنے کے بعد، وَنَمِیمَةٍ چغل خوری کے بعد، وَكُلِّ خَطِیئَةٍ اور کوئی بھی جو گناہ ہو جائے انسان سے، تو اگرچہ باوضو تھا گناہ ہو گیا تو واپس جو ہے وہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔ وَإِنشَادِ شَعْرٍ اور یہ سب جو ہے عطف ہے بعد پر، وبعد غیبۃ وکذب ونمیمۃ وکل خطیئۃ وانشاد شعر وقہقہۃ۔ وانشاد شعر کا مطلب ہوگا کہ فسقیہ عشقیہ جو اشعار ہوتے ہیں اس کو گنگنانے کے بعد، یا اس زمانے میں یوں کہے کہ گانے وغیرہ اگر کوئی گنگنا لیتا ہے تو اب مستحب یہ کہ وضو کرے۔ وقہقہۃ خارج الصلاۃ اور قہقہا لگانے کے بعد جو نماز کے باہر ہو، نماز کے اندر ہو تب تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو قہقہا نماز کے باہر لگانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اور نماز کے اندر شرط کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کے باہر قہقہا لگانے سے وضو کرنا صرف مستحب ہوگا، ٹوٹے غسل نہیں وضو۔ غسل میت کے غسل کے بعد، وحملہ اور اس کو اٹھانے کے بعد، یعنی اس کو اٹھا کر کوئی چلا تو بھی جو ہے غسل مستحب ہے۔ ولوقت کل صلاۃ اور ہر نماز کے وقت کے لیے، جیسی نماز ظہر کا وقت آئے باوضو ہو جائے، عصر کی نماز کا وقت آئے باوضو ہو جائے۔ وقبل غسل الجنابۃ اور جنابت کے غسل سے پہلے، ایک شخص ایسا ہے جس پر نہانا فرض ہے، نہانا فرض ہوتا ہے مرد کے لیے عام طور پر 3 اسباب سے، اور عورت کے لیے 5 اسباب ہے، حیض و نفاس اس میں بڑھ جاتا ہے۔ تو جو بھی اسباب ہیں ان سے نہانا فرض ہو جائے تو نہانے کے لیے نہانے سے پہلے جو ہے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پیر آخر میں دھویا جائے گا، اس کی تفصیل غسل کے بیان میں موجود ہوتی ہے فقہ کی کتابوں میں۔ وللجنوب اور جنوب کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، کب؟ عند اکل و شرب و نوم و وطئ، یعنی اگر ایک بندہ ناپاک ہے اور ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور اس کے پاس ابھی نہانے کے لیے مطلب اسباب موجود نہیں، جیسے بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے یا پانی کا انتظام ہونے میں ابھی ٹائم ہے، اس طرح کے کچھ عذر ہونا یہ چاہیے کہ بندہ جیسی ناپاک ہو ویسی جو نہا لے، لیکن کچھ آزار ہو اور نماز قضا ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو آزار کی بنیاد پر کچھ دیر رکا بھی رہے تو حرج نہیں، گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح ناپاک گھر میں پڑا رہنا کہ نماز کا وقت گزر جائے، اس پر سخت وعید بھی ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور گناہ جو الگ ہوا سو ہوا۔ تو ناپاک آدمی ہے اور اس کو بھوک بہت زور سے لگی ہے، نہانے جائے کہ کھانا کھائے، تو اب اگر وہ نہانے سے پہلے کھانا کھانا چاہتا ہے، بہتر تو ایک جا کے نہا لے، لیکن نہانے سے پہلے وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، یا نیند میں ہے کہ احتلام ہوا اب سونا ہی چاہتا ہے اور معلوم ہے کہ میں فجر میں اٹھ جاؤں گا، تو سونے سے پہلے جا کے پہلے وضو کر لے۔ تو ناپاک آدمی کے لیے کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت اور وطی کرنے کے وقت، ایک شخص ناپاک ہو گیا پھر وطی کرنا چاہتا ہے تو اب جا کے نہا کے آئے گا پھر وطی کرے گا تو اس میں حرج ہے، تو اس لیے وہ صرف یہ کرے کہ ایک بار وضو کر لے پھر وطی کرے، تو اس سے تازگی بھی بدن میں آ جاتی ہے۔ ولغضب اور غصے کی وجہ سے، کوئی شخص بہت زیادہ غصے میں آ گیا، اول فول بکنے لگا،
تو اب بہتر یہ کہ وضو کر لے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ غصے کی مطلب وجہ سے ریح خارج ہو گئی، اس کو پتہ نہ چلا ہو۔ وقرآن، اور قرآن پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کوئی شخص بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھے۔ ہاں اگر راستے میں چل رہا ہے، مسافر ہے اور آس پاس پانی کا انتظام نہیں ہے تو بے وضو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ وحدیث، اور حدیث پڑھنے کے لیے، وروایت، اور اس کی روایت کے لیے، حدیث کی روایت کرنی ہے تو بھی، ودراست علم، اور کوئی بھی دینی علم سکھانے کے لیے، وأذان، اور اذان کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وإقامت، اور اقامت کے لیے بھی کہ جو اقامت پکارے وہ باوضو رہے، وخطبۃ، اور خطبہ کے لیے چاہے عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو یا جمعہ کا ہو، باوضو ہونا مستحب ہے، وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر! حضور کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو جو روضہ رسول کی زیارت کرے وہ گویا کہ حضور کی زیارت کر رہا ہے۔ من زار تربتی فقط وجبت لہ شفاعتی، حضور کے روضے کی زیارت کرنے کو فرمایا گیا۔ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول کی زیارت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ووقوف بعرفہ، اور عرفہ میں وقوف کے لیے، جو حج کے ارکان میں سے ایک رکن، حج کے ارکان میں سے ہے وقوف عرفہ، تو وقوف عرفہ کے لیے بھی باوضو ہونا مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ جو حج کے ارکان میں سے ہے، وہاں اس صفا اور مروہ میں سعی کے لیے بھی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے۔ سین عین جو ہے یہ ساکن ہے، اصل میں سعیٌ تھا، لیکن اردو زبان میں جو ہے وہ سعی بولنا مشکل ہوتا ہے تو سعی بولتے ہیں، جیسے وحی کو وحی بولتے ہیں۔ وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، کیونکہ یہ مختلفی مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، تو اختلاف سے بچنے کے لیے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کر لے، اس لیے آگے یوں کہا ہے وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً، کسی نے کسی عورت کو ہاتھ لگا دیا، برہنہ ہاتھ لگا دیا، چھو دیا، تو چونکہ امام شافعی کے نزدیک وضو فرض ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک فرض نہیں ہوتا، ناقض وضو نہیں ہے مس مرا، ان کے نزدیک ناقض وضو ہے، تو اختلاف سے بچنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ ہم وضو کر لیں۔ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاء، علماء یعنی فقہاء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ کما اذا مس امراتن، جیسے کوئی کسی عورت کو چھو لے تو مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔